الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ معزز سامعین اکرام، ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں پڑھا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیکر حسن و جمال ہے، اور چلتے چلتے یہ بھی ہم نے پڑھا کہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثل آئینہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حسن مصطفیٰ کا جواب نہیں، یہ کیسے ہے، میں حسن مصطفیٰ سراپا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اوصاف مبارکہ ان کے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بغور ملاحظہ فرمائیں، اس سے پیشتر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں، بے مثل و بے مثال ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی پاک اور بے عیب اور بے مثل بنایا ہے، یعنی اللہ رب ہونے میں بے مثل ہے اور بے مثال ہے، اور اس کا رسول محبوب ہونے میں بے مثال ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر قرآن شریف میں کیا، حسن مصطفیٰ کا ذکر قرآن شریف میں کیا، آمد مصطفیٰ کا ذکر قرآن شریف میں کیا، سفر رسول کا ذکر قرآن شریف میں کیا، مقام رسول کا ذکر قرآن شریف میں کیا، اخلاق رسول کا ذکر قرآن شریف میں کیا، حقیقت رسول کا ذکر بھی قرآن شریف میں کیا، معجزہ رسول کا بھی ذکر قرآن شریف میں کیا، انکساری رسول کا بھی ذکر قرآن شریف میں کیا، آسمان سے واپسی کی گواہی قرآن شریف نے دی، دل کی صفائی کی گواہی قرآن شریف نے دی۔ گویا چہرے مصطفیٰ والضحیٰ، کاکل مصطفیٰ واللیل اذا سجا، نگاہ مصطفیٰ ما زاغ البصر وما طغى، زبان مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى، سینے مصطفیٰ الم نشرح لك صدرك، دست مصطفیٰ ید اللہ فوق ایدیہم، میلاد مصطفیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، معجزات مصطفیٰ قد جاءکم برہان من ربکم، ذکر مصطفیٰ ورفعنا لک ذکرک، سفر مصطفیٰ سبحان الذی اسرا، انکساری مصطفیٰ انما انا بشر مثلکم، اخلاق مصطفیٰ انک لعلی خلق عظیم، مقام مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور حقیقت مصطفیٰ قد جاءکم من اللہ نور، خدا نے ایک محمد دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے دوستو بزرگوں، ابھی ہم سب نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن مبارکہ ملاحظہ فرمایا، آگے چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں، روایتوں میں آیا ہے، آپ کی مسکراہٹ کیسی تھی ملاحظہ فرمایا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چراغ کی روشنی میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی رات کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی کی تلاش کر رہی تھی، مگر اندھیرے کی وجہ سے مل نہیں رہی تھی۔ اتنے میں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، اے عائشہ کیا کر رہی ہو، کیا تلاش کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سوئی گم ہو گئی ہے،
اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ سن کر پے کرے حسن و جمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرا دیا انہوں نے۔ آپ کے تبسم سے اندھیری کوٹھری روشن ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر لی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، سوزن غم کشتہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بتانا ہے اجالا تیرا۔ اور کسی شاعر نے کہا، سوزن گم شدہ عائشہ کو ملی، سوزن گم شدہ عائشہ کو ملی جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ میرے دوستو بزرگوں، اوصاف مصطفیٰ کی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنے ماموں حندہ بن ابی حالہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے زیادہ واقف تھے، آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا اور میری خواہش تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ مجھ پر بیان کریں تاکہ میں انہیں یاد رکھ سکوں۔ تو انہوں نے یعنی ہند بن ابی حالہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی شان اور معزز تھے۔ آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ میانہ قد آدمی سے قدرے لمبے اور زیادہ دراز قد سے قدرے پست تھے۔ آپ کا سر مبارک بڑا تھا اور منہ مبارک قدرے بل کھائے ہوئے۔ اگر سر کی مانگ خود بخود نکل جاتی تو رہنے دیتے، ورنہ نہیں۔ جب آپ بالوں کو بڑھاتے تو کانوں کی لو سے تجاویز کر جاتے۔ آپ چمکدار رنگ والے اور کشادہ پیشانی والے تھے اور ابرو مبارک خمدار، باریک، گھنے اور جدا جدا تھے۔ ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت سرخ ہو جاتی۔ آپ کی بینی مبارک بلندی مائل نہایت ہی خوبصورت اور روشن تھی۔ غور سے نہ دیکھنے والا آپ کو بلند بینی خیال کرتا۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی اور رخسار مبارک نر ہموار تھے۔ درود پاک پڑھ لیں تو آگے میں بتاتا چلوں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ کے بارے میں، تو ملاحظہ فرمائے دہن مبارک، ان کا دہن مبارک کشادہ تھا اور دانتوں میں بھی فراخی تھی۔ سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی پتلی لکیر تھی۔ آپ کے گردن گویا کے مورت کی گردن تھی اور چاند کی طرح صاف تھی۔ آپ کے اعضائے مبارک پر گوشت اور دسے ہوئے تھے۔ شکم مبارک اور سینہ برابر تھا۔ سینہ مبارک کشادہ اور دونوں کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ مضبوط جوڑوں والے تھے۔ بدن کا کھلا رہنے والا حصہ بھی روشن تھا۔ سینہ سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط بنا ہوا تھا۔ اس لکیر کے سوا دونوں چھاتیوں مبارک اور پیٹ بالوں سے خالی تھے۔ البتہ دونوں کلائیوں، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر قدرے بالا تھے۔ کلائیاں اور ہتھیلی فراخ تھی۔ ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مناسب طور پر لمبی تھی۔ پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، قد ہموار اور ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے چلتے، جھک کر پاؤں اٹھاتے اور دبے پاؤں کشادہ قدم چلتے۔ جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا بلندی سے اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف دیکھتے تو پوری طرح متوجہ ہو کر دیکھتے۔ آپ نیچی نگاہ والے تھے اور آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ نظر رکھتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر دیکھنا آنکھوں کے کنارے سے ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کو پہلے روانہ فرماتے اور خود پیچھے تشریف لے جاتے۔ جب کسی سے ملتے تو پہلے سلام کرتے۔ حضرات، حدیث مبارکہ کی سماعت فرمانے کے بعد معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ہر حصے کو کتنا خوشنما اور خوبصورت بنایا ہے۔ چہرے پہ چمک، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، قد میانہ رنگ چمکدار، پیشانی کشادہ، ابرو خمدار، ناک بلندی مائل روشن، داڑھی شریف گھنی، رخسار مبارک نرم، دانتوں میں فراخی، کلائیاں دراز، ہتھیلی فراخ۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پور،
سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پور، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پور، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول، اور دندان و لب و رخ، دندان و لب و زلف و رخ شہ کی فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، کاف گیسو ہادہن یا ابر آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک معمولی چہرہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک معمولی دست نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک معمولی سینہ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک معمولی زبان نہیں، نبی کا حکم مبارک معمولی حکم نہیں، نبی کا دستور مبارک معمولی دستور نہیں، نبی کا ذکر مبارک معمولی ذکر نہیں، نبی کا اعلان مبارک معمولی اعلان نہیں، بلکہ نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، نبی کی زبان لسان اللہ ہے، نبی کا سینہ صدر اللہ ہے، نبی کا حکم حکم اللہ ہے، نبی کا دستور آئین اللہ ہے، نبی کا ذکر ذکر اللہ ہے، نبی کی بات وحی اللہ ہے، نبی کا اعلان لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی کا وجود محمد رسول اللہ ہے۔ اسی لیے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نوری فضا کی قسم، قسم شب تاج میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں اوصاف مبارکہ پر سلام میرے دوستوں بزرگ میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کنز الکرامت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ یعنی حلیہ مبارک کو سلام پیش فرماتے ہیں۔ کس طرح اعلیٰ حضرت نے کہا، آپ کی زبان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں آتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے لب کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کا دہن مبارک کے بارے میں کہا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی پیشانی جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی نگاہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا، جس طرف گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا رنگ مبارک کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی بات کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے ہاتھ کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ کے مہر نبوت کے بارے میں کہا، مہر نبوت پر سلام اس طرح پڑھا، حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے انگشت مبارک کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 502 پارہ 14 حدیث نمبر 15 باب صفحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سطر نمبر 24 25 26 27 میں ذکر ہے، ملاحظہ فرمائے۔ قال سئل البراء كان
وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چہرہ انور کیا تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ کیا فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح روشن تھا۔ صحابہ کرام نے چہرے مصطفیٰ کو سیف یعنی تلوار سے تشبیہ کیوں دی؟ تشبیہ نہ دینے کی وجہ یہ تھی، تشبیہ کیوں نہیں دی؟ تشبیہ نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں طول ہے اور آپ کا چہرہ پاک لمبا نہیں بلکہ گول تھا۔ اور چاند سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ چاند میں چمک ہے، چاند میں دمک ہے، چاند میں نورانیت ہے، تو معلوم ہوا کہ چاند کی چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، چاند کی دمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، چاند کا حسن و جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، چاند کی نورانیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ چاند سے جو تشبیہ دی گئی ہے یہ تو تشبیہ تقریبی وہ ہے، ورنہ یہ ایک چاند کیا لاکھوں چاند ہو، چاندوں کی چاندنی چہرے مصطفیٰ کی چمک کے سامنے پھیکی ہے۔ کہاں آسمان کا چاند، کہاں مدینے کا چاند؟ ارے آسمان کا چاند تو ڈوبتا بھی ہے، طلوع بھی ہوتا ہے اور کبھی گہنا بھی جاتا ہے، مگر مدینے کا چاند ایسا چاند ہے جو کبھی ڈوبا ہے نہ کبھی ڈوبے گا، اور کبھی چمک میں کمی آئی ہے نہ کبھی آئے گی، اور نہ کبھی گرہن لگا ہے نہ کبھی لگے گا۔ اسی لیے تو شاعر فرماتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے، احمد کا چہرہ صاف ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حسن یوسف بھی حسن مصطفیٰ پر فدا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں ملاحظہ فرمائیں، تفریح الازکیاء فی احوال الانبیاء میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن کو 1000 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ تمام عالم کو دیا اور باقی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں سے نور چمکتا، اور جب پھل وغیرہ تناول فرماتے تو شیشے کے مانند حلق سے اترتا نظر آتا، اور چہرہ انور ایسا منور تھا کہ آپ جب کسی گلی کوچے سے گزرتے تو در و دیوار منور ہو جاتے، اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے والے غش کھا کر گر پڑتے۔ تفسیر روح المعانی صفحہ نمبر 205 پر حسن یوسف کا ذکر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت لیلۃ اسرا فی السماء یوسف کالقمر لیلۃ البدر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو آسمان میں دیکھا، وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ حضرات اب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے، عقل کھو بیٹھے، آپ کے حسن کی تابانی سے تاریک در و دیوار روشن ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت زلیخا نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ کے جلووں میں کھو کر رہ گئی اور دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئی، جس کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے زلیخا کو طعنہ دینا شروع کیا۔ چنانچہ اس کی پوری تفسیر قرآن شریف سورہ یوسف میں موجود ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتوها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 13 میں یہ آیت کریمہ ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور شہر میں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ کنز الایمان شریف کا یہ ترجمہ ہے۔ آگے تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی۔ وقالت اخرج علیہن، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، بس جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو اس کی بڑائی کی مدح خواں ہو گئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ تمام عورتیں پکار اٹھی کاش کہ حسن یوسف کا نظارہ پہلے کر لیتے تو حضرت زلیخا پر لعن طعن نہ کرتی۔ آیت عربانی سے حسن یوسف کا پتہ چل گیا
کہ آپ ایسے حسن و جمال کے پیکر تھے کہ مصر کی عورتیں آپ کے چہرہ کو دیکھ کر اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور کٹنے کا احساس نہ ہوا، مگر قربان جاؤ حسن حبیب خدا پر، قربان جاؤ جمال محبوب کبریا پر۔ حسن یوسف بھی حسن مصطفیٰ پر فدا ہے، جمال یوسف بھی جمال مصطفیٰ پر قربان ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جمال بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضرات، یہ حضرت یوسف کا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، مگر مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ میرے نبی کا حسن تو حسن ہے، میرے نبی کا حسن تو حسن ہے۔ آپ کے نام پر عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹاتے تھے، آپ کے نام پر اپنی جانیں نثار کرتے تھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، حسن یوسف دم عیسیٰ یدی بیضا داری، آنچ خوباہ مدارن تو تنہا داری۔ اور ایک عاشق رسول اپنی محبت کا یوں اظہار کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت، وہ مطلوب زلیخا تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے، جمال حسن یوسف پر عاشق فقط زلیخا تھی، جمال حسن یوسف پر عاشق فقط زلیخا تھی، تمہارے روح روشن پر فدا ساری خدائی ہے۔ درود پاک پڑھ لے تو میں آخری جملہ بیان کرتا چلو، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ملاحظہ کرنے کے لیے صحابہ کی نظر چاہیے، کیسے ملاحظہ فرمایا۔ حضرت آپ میرے دوستو بزرگوں، آپ نے لیلا اور مجنوں کا واقعہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، اگر نہیں سنے ہیں تو غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت کے سامنے سے لیلا کا گزر ہوا، یعنی لیلا کہیں جا رہی تھی اور بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، درباری بادشاہ کے ارد گرد کھڑے تھے اور درباریوں نے لیلا کو دیکھ کر کہا، بادشاہ سلامت، دیکھیے لیلا جا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کون لیلا؟ درباریوں نے کہا، حضور یہ وہی لیلا ہے جس کے پیچھے ایک عاشق دیوانہ ہو گیا ہے، ایک شخص پاگل ہو گیا ہے، حسن لیلا میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ ان کی نظروں میں صرف لیلا ہی لیلا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے درباریوں، لیلا کو میرے پاس بلا کر لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ اس کے اندر کون سی وہ خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے مجنوں اپنی عقل کھو بیٹھا اور دیوانہ ہو گیا۔ درباریوں نے لیلا کو بلا کر بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے جب لیلا کو دیکھا تو کہا، کیا تو وہی لیلا ہے جس کے لیے قیس پاگل ہو گیا ہے اور اپنی عقل کھو بیٹھا ہے؟ لیکن میں تو تیرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں پا رہا ہوں اور تیرے اندر کوئی خاص حسن و جمال نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تیرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو جائے، تیرے جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو جائے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ قیس تیرا دیوانہ ہو گیا؟ لیلا نے غصہ میں آ کر کہا، بادشاہ سلامت، جب تو مجنون نہیں ہے تو پھر تجھے میرے حسن کا پتہ کیسے چلے گا، میرے جمال کا اندازہ کیسے لگے گا؟ بادشاہ سلامت، میرے حسن جمال کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو مجنوں بننا پڑے گا، مجنوں جیسی نظر پیدا کرنی ہوگی، تب تجھے میرے حسن کے جلوے نظر آئیں گے، تب تجھے میرا جمال نظر آئے گا۔ بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اگر لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی نظر چاہیے، لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے، تو اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی نظر چاہیے، صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ در حقیقت پروردگار عالم نے آپ کا حسن و جمال کسی پر ظاہر نہیں فرمایا، ورنہ کس کی مجال تھی کہ جمال مصطفیٰ کے دیدار کی تاب لا سکے اور چہرہ والضحیٰ کا نظارہ کر سکے۔ جبھی تو استاد زمن علامہ حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ فرمائیں کون تماشائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی نشست میں اگلے بھاگ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا، آپ لوگ ملاحظہ فرما۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پھول چنے شاد رہیں، گلشن تیرا آباد رہے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔